السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں تیرا عشق جان لیوا پارٹ 4۔ دلاج ابراہیم کے بتائے گئے ہوٹل آئی، مگر وہاں ابراہیم کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ وہ اسے بار کال ملا رہی تھی مگر اس کا نمبر ہی بند تھا۔ اس کا سر اب زور زور سے چکرانے لگا تھا۔ وہ سر میں اٹھتی درد کی ٹھیسوں کو برداشت کرتی، ہوٹل کے روم میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ یہ ان پھولوں کا اثر تھا جو ابراہیم سے لے کر وہ خوشی سے ان کی مسکراہٹ اپنے ناک کے ذریعے سینے میں اتار رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو درد ویسے ہی ہو رہا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی اٹھی اور آہستہ چلتی گرتی پڑتی اپنی گاڑی تک آئی، مگر سر تھا کہ پھٹا جا رہا تھا، جیسے کوئی دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی کہ ایک وجود اس کے قریب آ کر رکا۔ ہوش کی دنیا کی آخری ملاقات کرنے آیا ہوں تم سے دلاج افندی۔ ابراہیم کی آواز پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر سر کی درد برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ ابراہیم میرا سر۔ وہ مسلسل اپنے سر کو دبا رہی تھی۔ برزل ابراہیم مسکرا دیا۔ مائی ڈیئر، یہ ان پھولوں کا کمال ہے جن کی خوشبو تم بار بار اپنی سانسوں میں اتارتی رہی ہو۔ مطلب تم نے کچھ کیا ہے؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ جی بالکل، یہ میرا ہی کارنامہ ہے۔ اصل میں تمہیں یہاں ایک خبر دینے آیا ہوں جو یقیناً تمہارے لیے صدمے کا باعث بنے گی، مگر تم ذرا احتیاط سے کام لینا۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا دماغ اس دھچکے کو برداشت نہ کر پائے اور تم وقت سے پہلے ہی اپنے ہوش و حواس گنوا دو۔ برزل ابراہیم نے اسے دیکھا جو بار بار اپنا سر دبا رہی تھی۔ اب تو اس کی آنکھوں سے پانی بھی نکل رہا تھا۔ تمہارے شوہر برجیس آفندی اس دنیا سے جا چکے ہیں اور پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ کیا؟ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامتی بمشکل بول پائی تھی۔ رات کو جو ٹیبلٹ تم نے اسے دودھ میں ملا کر دی، اصل میں وہ جان لیوا تھی۔ مس آفندی، پولیس کو CCTV فوٹیج کے ذریعے آپ کا کارنامہ ملا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ پہلے شوہر کی طرح دوسرے شوہر کی بھی جان لے لی؟ تم نے کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ تم نے کہا تھا وہ نیند کی دوائی ہے، مرنے کا چانس نہیں تھا۔ تم نے مجھے پھنسایا۔ میں بتا دوں گی سب کو ابراہیم، میں بتا دوں گی سب کو۔ وہ اپنی بے حال ہوتی حالت پر رونے لگی تھی۔ میں نے صرف ایک برے انسان کو استعمال کیا ہے دوسرے برے انسان کے خاتمے کے لیے، تاکہ دونوں کو ان کی برائی سے نجات دلا سکوں۔ تم نے اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا کہ وہ کرا اٹھی۔ فکر نہ کرو، بس 2 منٹ تک تم اس درد سے نجات پالو گی اور ساتھ ان تلخ حقیقتوں سے بھی۔ میں یہاں تم سے معذرت کرنے آیا تھا۔ اصل میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جو رات تمہیں پلز دی تھی اس میں مرنے کا چانس 99% تھا اور زندہ رہنے کا بس 1%۔ مجھے یقین ہے تم اسے میری بھول سمجھ کر معاف کر دو گی۔ ایک آخری مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی جو بے ہوش ہو رہی تھی۔ برزل ابراہیم نے ارد گرد دیکھا اور وہاں سے چل دیا۔ سلیمان اور حیدر لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ گیٹ کے کھلنے پر اور برزل ابراہیم کی گاڑی اندر داخل ہوتی دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ برزل ابراہیم گاڑی کو لاک کرتا ان دونوں کی طرف آ گیا۔ کیسے ہو تم دونوں؟ وہ دونوں سے کہتا کرسی گھسیٹ کر ٹک گیا۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی، حیدر نے کہا اور سلیمان اس کے لیے چائے بنانے لگا۔ آپ کو معلوم ہے بھائی کہ برجیس آفندی مر گیا ہے؟ حیدر کی اطلاع پر وہ حیران ہوا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کی دوسری بیوی نے اسے مارا ہے زہر دے کر، اور خود وہ فرار تھی، مگر کچھ دیر پہلے اسے بھی پکڑ لیا گیا ہے۔ مگر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے اب، اسے پاگل خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ حیدر کے بتانے پر وہ سر ہلا گیا، جبکہ سلیمان نے حیرت سے دیکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ برجیس آفندی مرتا اور برزل ابراہیم بے خبر رہتا۔ وہ اس سے سوال جواب کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، اس کی بیوی نے جائیداد کے لیے برجیس آفندی کو مارا، مگر وہ یکدم پاگل کیسے ہو گئی؟ سلیمان کے سوال پر برزل ابراہیم نے ایک نظر اس پر ڈالی جو سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو پھر تمہیں دلاج آفندی ہی بتا سکتی ہے۔ پولیس کی طرح تم بھی اس کی صحت یابی کی دعا کرو سلیمان۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا بھائی، وہ شرمندہ ہوا۔
مجھے ہر بات کے پیچھے مطلب کو بخوبی جاننا آتا ہے۔ تم بس ایک کام کرو کہ دلاج آفندی سے ملاقات کے لیے جو بھی آئے اس کا نام پتہ مجھے ملنا چاہیے، اور یہ کام کسی کی نظروں میں آئے بغیر کرنا۔ جی بھائی، وہ سر ہلا گیا۔ حیدر، تم برجیز کے جنازے پر جاؤ گے، مجھے اب شام سے پہلے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کہتا ہوا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کیا پتہ دلاج آفندی پاگل ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ یہ بات حیدر کے دماغ میں کب سے تھی۔ بالکل نہیں، یہ جس بندے کا کام ہے وہ کبھی کچے کھیل نہیں کھیلتا۔ حیدر سلیمان مسکراتا ہوا برزل ابراہیم کی پشت کو دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اتنی ہوشیاری سے صرف برزل ابراہیم ہی اپنے دشمنوں کا صفایا کرتا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو فارسیہ بیڈ پر براجمان نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ برزل ابراہیم نے گہری نگاہ اس اپنی سوتی ہوئی شریک حیات پر ڈالی جو اسی لباس میں ملبوس تھی۔ کمبل سینے تک پھیلائے وہ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ برزل نے ٹائم دیکھا، جہاں صبح کے 10 بجنے والے تھے۔ شاید ساری رات وہ دکھ اور خوف کی کیفیت میں مبتلا تھی، اس لیے لیٹ سونے کی وجہ سے وہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ برزل ابراہیم نے بیڈ کے دوسری طرف بیٹھ کر شوز اتارے اور گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ وہ بنا شور کیے موبائل بھی ساتھ رکھ گیا اور آہستہ سے کمبل میں گھستا لیٹ گیا۔ فارسیہ کی اس طرف پشت تھی، اس لیے برزل نے اس کے کالے سیاہ بالوں پر نظریں ٹکا دی اور ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اگر آج سے کچھ دن پہلے کی بات کی جائے تو یہ برزل ابراہیم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ یوں اچانک اس طرح شادی کرے گا۔ اپنی زندگی کے ان 31 سالوں میں اس نے ایک دفعہ بھی کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور اب نہ صرف سوچا تھا بلکہ اتنا بڑا فیصلہ بھی کر گیا تھا۔ اور یہ سب کس چیز کے زیر اثر کیا تھا، وہ چاہ کر بھی اپنے لبوں پر نہیں لانا چاہتا تھا۔ تم نہیں جانتی کہ تم اپنے تمام ڈر اور خوف کے باوجود اتنی طاقتور ہو کہ تم نے مجھ جیسے شخص کو تسخیر کر لیا ہے۔ اب تمہارے بنا سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے، اور تم واحد وہ انسان ہو جو برزل ابراہیم کو ہر معاملے میں جھکا سکتی ہو۔ اس کے دوپٹے کو اپنے ہاتھ میں لیتا، اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتا، وہ ریلیکس آنکھیں موند گیا۔ ناظر ایوان اب موبائل ہاتھ میں پکڑے کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا کہ موبائل کی رنگ ٹون نے اسے سوچ کی گہرائی سے نکالتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا۔ رئیس کا نمبر دیکھ کر پرجوش ہوتا کال یس کر کے کان سے لگا گیا۔ ہاں بولو ایس پی۔ دوسری طرف سے رئیس کی بھاری اور رعب در آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ مجھے تم سے کسی اہم مسئلے میں مدد چاہیے، اور اس لیے تم سے ملنا چاہتا ہوں، میں جتنی جلدی ہو سکے۔ آج تو مجھے برجیز کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، کل کسی وقت بھی تم آ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، پھر کل فارم ہاؤس میں ملتے ہیں۔ ناظر ایوان نے ایک بوجھ سر سے سرکتا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ جلد سے جلد برزل ابراہیم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور وہ جتنا اب تک برزل ابراہیم کو جان پایا تھا اسے اتنا معلوم ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ سر، تبھی ایس ایچ او نسیم کمرے میں داخل ہوتا ناظر ایوان کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ ہاں بولو نسیم، کیا بنا دلاج آفندی کا؟ سر، اس کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ برجیز آفندی کو قتل تو کر گئی تھی، مگر اپنے پکڑے جانے کے خوف میں اس قدر مبتلا ہو گئی تھی کہ اس کا دماغ یہ ٹینشن قبول نہیں کر پایا اور اس کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ نسیم کے بتانے پر ناظر ایوان پرسوچ انداز میں سر ہلا گیا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس کہتی ہے کہ اس میں کسی تیسرے کا ہاتھ ہے، مگر ہمارے ہاتھ کوئی بھی ثبوت نہیں، جس کی وجہ سے اس کیس کو بند کرنا ہی پڑے گا۔ اور دوسرے کام کا کیا بنا؟ ناظر ایوان نے سوالیہ نگاہوں سے نسیم کو دیکھا۔ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے برزل ابراہیم پر اپنی پوری نگاہ رکھی ہے۔ فی الحال وہ اپنے گھر اور بی اسکائی شو روم کے علاوہ کہیں نہیں جا رہا۔ تم پھر بھی اس پر گہری نظر رکھو، وہ کہاں آتا جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، ایک ایک پل کی اطلاع دو مجھے۔ اسے تم کوئی عام انسان مت سمجھو نسیم، وہ ایک پراسرار شخص ہے۔ ناظر ایوان نے نسیم کو باور کروایا تھا، کیونکہ نسیم کی اب تک کی تحقیق کے مطابق وہ ایک عام شہری ہی تھا۔ دوپہر کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس کی روشنی کھڑکی سے ہوتی چھن سے ان کے کمرے سے ٹکرا رہی تھی۔ فارسیہ اپنی نیند پوری کر چکی تھی، اس لیے کسمسا کر وہ آنکھیں کھولتی پہلے تو اس نئے منظر
اور اپنی نئی موجودگی کو سمجھتی چت لیٹی رہی، پھر پاس کسی دوسرے کی موجودگی کا تعین کرتی۔ وہ چہرہ موڑ کر اپنے دائیں پہلو میں لینے برزل ابراہیم کو دیکھ کر دھک رہ گئی، جو آرام دہ آنکھیں موندے پرسکون نیند لے رہا تھا۔ فارسیہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور اس سے پہلے کہ بیڈ سے اترتی اس کا ہاتھ برزل ابراہیم کے مضبوط گرفت میں آ چکا تھا۔ وہ جہاں تھی وہیں دم سادھ گئی تھی۔ اتنی بری شکل بھی نہیں ہے میری کہ تم یوں ڈر کر بھاگو مجھ سے۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ میری طرف دیکھنے کا شرف بخشو گی کہ نہیں؟ وہ اس سے مخاطب ہوا، جو بالکل ساکت تھی۔ برزل ابراہیم جانتا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ اس کے بازو سے پکڑ کر نہ صرف اس کا رخ اپنی جانب کرتا بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ بھی اونچا کر گیا تھا۔ کیا تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اس سوال کا جواب وہ بہتر جانتا تھا، مگر پھر بھی پوچھ رہا تھا۔ اصل میں وہ اس سے بات کر کے اس کا ڈر ختم کرنا چاہتا تھا۔ بتاؤ، کچھ پوچھ رہا ہوں۔ برزل نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا، جو بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ فارسیہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی سر اس بات میں ہلا گئی تھی اور لبوں سے نہیں کہہ کر برزل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ اب تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب تم مسز برزل ابراہیم ہو، جس کے سامنے میں بھی کبھی آواز بلند نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے نرم لہجے اور بات کے مطلب پر وہ پہلی مرتبہ اسے دیکھنے لگی، جو نگاہوں میں خاص تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ فارسیہ اس کی نظروں کے تسلسل سے گڑبڑا کر نظریں جھکا گئی۔ تم کیا کچھ بول کر مجھ پر احسان کرو گی؟ اس کے ہاتھ کو ہلکے سے دبایا تھا، جبکہ فارسیہ کے اس کے انداز اور اس کے اتنے قریب ہونے پر پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنی بہادر نہ رہی تھی کہ کسی بھی مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اور اب تو اس کے سامنے برزل ابراہیم تھا، جس کا ڈر پہلی ملاقات میں ہی اس کے اندر بیٹھ چکا تھا۔ وہ احسن بھائی، وہ رات سے وہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے پریشان تھی، اور برزل ابراہیم کی قید سے وہ آزاد ہوا تھا یا نہیں، یہ سوچ سوچ کر رات بھر پریشان رہی تھی۔ وہ تو کل کا گھر پر ہے۔ برزل اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بتانے لگا۔ اسے نقصان پہنچانا میرا مقصد نہیں تھا۔ تو پھر کیا مقصد تھا آپ کا؟ وہ بولی تو نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں یہی سوال ابھرا تھا، جسے برزل ابراہیم پڑھ کر زیر لب مسکرایا۔ میرا مقصد تمہیں اس حیثیت سے اس جگہ تک لانا تھا جہاں پر تم اب براجمان ہو۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر کہنے لگا، یہ گھر اب تمہارا ہے، یہاں صرف تمہاری مرضی چلے گی، جس کو چاہو گی وہی اس گھر میں رہے گا۔ تم اپنی مرضی سے ہر کام کر سکتی ہو، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا۔ جسے چاہو رکھو اور جیسے چاہو رہو، جہاں دل کرے جانا، بس گھر سے باہر مت جانا، اور اگر باہر جانا ہو تو میرے علم میں لائے بغیر مت جانا۔ اس کے علاوہ کسی کام میں بھی تم سے زبردستی نہیں کی جائے گی۔ یہی سمجھو کہ تم سے نکاح جو زبردستی کیا ہے، اس کے بدلے تمہیں ہر قسم کی آزادی دے رہا ہوں، بس خود سے آزاد اب ساری زندگی نہیں کروں گا۔ وہ جیسے ہر کام میں مہارت رکھتا تھا، ایسے دلوں کو جیتنے کے فن سے بھی بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے سامنے وہ لڑکی بیٹھی ہے جو ساری زندگی اپنی مرضی کرنے کو ترستی آئی ہے۔ اس کے ہاتھ میں جیسے چاہو جیو کی چابی پکڑا کر وہ اس لڑکی کے دل میں ایک خوشکن احساس پیدا کر گیا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتی، جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ برزل ابراہیم اسے یہ سب کہے گا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ باپ کی دشمنی کی بھیٹ چڑھتی وہ ایک قید خانے سے نکل کر دوسرے قید خانے میں جا رہی تھی، مگر برزل ابراہیم کا وہ رویہ اسے انجانا سا سکون دے گیا تھا۔ تمہیں اس گھر میں عزت، اعتبار، محبت اور خوشیاں سب کچھ ملے گی، بس تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میٹھے لہجے میں بولتا اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھا گیا۔ فارسیہ نے کچھ خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا مانگنے والا ہے۔ میں ہمیشہ تمہاری خوشی کی اہمیت دوں گا، کبھی وہ کام نہیں کروں گا جس میں تمہاری مرضی شامل نہ ہو، بس اس کے بدلے میں تم سے ایک چیز مانگوں گا، اور وہ ہے کہ تم میری زندگی تک مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، کبھی بھی اس راستے پر نہیں چلو گی جو تمہیں مجھ سے دور لے جائے۔ محبت، چاہت، کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ برزل ابراہیم محبت کے معاملے میں اپنی انا، اپنا غرور سب اس لڑکی پر وار گیا تھا۔
اور محبت کا اصول بھی یہی تھا، جس سے ہو جائے پھر اس کے سامنے سب ہار جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچتا۔ تمہارے حصے میں یہ گھر، عزت، محبت، آزادی، اور میرے حصے میں صرف تم۔ بولو، منظور ہے؟ برزل ابراہیم نہیں جانتا تھا کہ وہ فارسیہ کو کیا کچھ سونپ گیا تھا۔ ہر لڑکی کی یہی تو خواہش ہوتی ہے، اور فارسیہ تو شروع سے ان چیزوں کو ترستی آئی تھی۔ فارسیہ نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر اس خوبرو چہرے والے برزل ابراہیم کی طرف دیکھا جو پوری جان سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ فارسیہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ بہت شکریہ میم۔ اس کے چہرے پر آسودگی بھری مسکراہٹ تھی۔ میرے خیال میں اب کچھ کھا لینا چاہیے۔ ناشتے کا تو ٹائم گزر گیا، اب لنچ ہی کرنا پڑے گا۔ اس کا ہلکے سے ہاتھ دبا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فارسیہ نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں ابھی بھی برزل ابراہیم کا لمس دہک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی مرد نے اسے چھوا تھا، اور پہلی مرتبہ ہی اس کی دھڑکن یوں بے ترتیب بھی ہوئی تھی۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، مس زونا کو لنچ کا کہہ دینا۔ اور ہاں، وہ اس کی طرف پلٹا جو وہیں بیٹھی ہوئی تھی، یہ ڈریسنگ روم ہے، یہاں تمہارے کپڑوں سے لے کر جیولری تک ہر چیز موجود ہے۔ جو اچھا لگے پہن لینا، جو نہ لگے اس کی طرف دیکھنا بھی مت۔ کہتے ہوئے وہ واش روم میں گھس گیا، جبکہ فارسیہ حیران سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے کپڑے؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ اسی حیرانگی کو دور کرنے کے لیے وہ ڈریسنگ روم کی طرف آئی اور وارڈروب کی سلائیڈ ہٹا کر بائیں جانب دیکھا تو حیرانگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک طرف رنگ برنگے کپڑوں کی قطاریں تھیں تو دوسری طرف جوتے، اگر ایک طرف ہینڈ بیگز کی کلیکشن تھی تو دوسری طرف جیولری، اور بہت ساری استعمال کی وہ چیزیں جن کو دیکھ کر وہ لال سرخ ہوتی، سلائیڈ بند کرتی واپس آ گئی اور واش روم سے باہر پانی گرنے کی آواز کا اندازہ کرتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی، جہاں لاؤنج میں ہی اسے مس زونا مل گئی۔ جی میم، کچھ چاہیے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے فقط سر ہلا دیا۔ جی کیا؟ مس زونا پوری طرح مؤدب تھی۔ فارسیہ کچھ ہچکچا گئی، پھر خود میں ہمت پاتی بولی، وہ لنچ کا کہہ رہے ہیں۔ اوکے میم، 10 منٹ تک آپ کا لنچ کمرے میں آ جائے گا، مس زونا کہتی ہوئی کچن کی طرف چل دی۔ فارسیہ لب کاٹتی وہی صوفے پر ٹک گئی اور برزل ابراہیم کی باتوں پر غور و فکر کرنے لگی۔ وہ جس طرح کے حالات کا سامنا کر کے اس گھر میں موجود تھی کہ اب آسانی سے سب فراموش کر کے وہ ایک پرسکون زندگی گزار سکتی تھی۔ وہ موبائل پر سینڈ ہوا ایڈریس غور سے دیکھتا اپنی مطلوبہ پتے پر آ کر گہری سانس بھر گیا۔ 10 مرلے کا وہ گھر دیکھنے کے لائق تھا۔ اس نے گیٹ پر موجود بیل کا بٹن دبایا اور کسی کے آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد ہی ایک 70 سالہ شخص اس کے سامنے تھا۔ ان پر سلامتی بھیجتا وہ اپنے مدعوے پر آیا۔ کیا یہ ذوالفقار صاحب کا گھر ہے؟ نہیں بیٹا، یہ تو میرا گھر ہے، اور میرا نام امیر علی ہے۔ امیر علی اسے پہچاننے کی ناکام کوشش کرتا ہوا بولا تو وہ لب بھیج گیا۔ اصل میں جہاں تک مجھے اطلاع دی گئی ہے، یہاں ذوالفقار صاحب رہتے تھے۔ ہمارے آنے سے پہلے رہتے ہوں گے، کیونکہ یہ گھر ہم نے 20 سال پہلے ہی خریدا ہے۔ امیر علی کی اطلاع اسے کچھ بے سکون کر گئی تھی۔ کیا بتا سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو یہ گھر بیچا، ان کا کوئی نام پتہ؟ مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، بس اتنا یاد ہے کہ یہ گھر میں نے اپنے چچا زاد بھائی سرور علی کے توسط سے لیا تھا۔ اس گھر کے پرانے مالک مکان سرور علی کے دوست تھے۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ پتا نہیں۔ کیا سرور علی کا ایڈریس دے سکتے ہیں آپ مجھے؟ اس کے ہاتھ میں ایک نئی امید کی کرن آئی تھی، مگر امیر علی کی اگلی بات نے اس کرن کو بھی بجھا دیا تھا۔ اس کا تو کچھ سال پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے۔ اوہ اوکے، بہت شکریہ آپ کا، جلدی سے کہتا ہوا وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ امیر علی جو اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، اسے یوں جاتا دیکھ کر اپنے گھر کو ہو لیے۔ یا اللہ، کتنے سال ہو گئے مجھے اس بندے کو تلاشتے ہوئے، پلیز میری مدد فرما اور میں اس تلاش میں کامیاب ہو جاؤں، زیر لب اللہ سے کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ برزل ابراہیم اپنے آفس میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا کہ مجید دستک دیتا اس کے مصروف سے انداز میں یس کے الفاظ اپنے کانوں میں انڈیلتا اندر داخل ہوا۔ سر، آپ سے ملنے کوئی اعجاز سہگل آیا ہے، کہتا ہے ضروری ملنا ہے۔ اعجاز سہگل؟ وہ اس نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتا تھا۔ اوکے، بھیج دو۔ وہ دوبارہ سے فائلز پر جھک گیا۔
سر مجھے وہ آدمی مشکوک لگتا ہے۔ مجید کی بات پر وہ مسکرایا۔ مجید میرے خیال سے میں تمہیں اس شو روم میں نہیں کسی کرائم برانچ میں ہونا چاہیے تھا۔ ہر کوئی تمہیں مشکوک لگتا ہے۔ سر اس بار شک کچھ غلط نہیں ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ برزل ابراہیم نے دلچسپی سے پوچھا۔ سر وہ پہلے ہمارے شو روم میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے وہ گاڑی چاہیے جو برزل ابراہیم تک بآسانی اسے پہنچا سکے۔ پھر وہ برزل ابراہیم کی زیر استعمال گاڑیوں کو دیکھنے کے بعد برزل ابراہیم کے متعلق جاننے کی کوشش کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اس سے ملنا ہے۔ ویل مجید بھیجو ذرا اسے تاکہ برزل ابراہیم سے یادگار ملاقات کروائی جائے۔ برزل ابراہیم کو بھی دال میں کچھ کالا لگا تھا۔ مجید مسکرا کر باہر چل دیا۔ 2 منٹ بعد ہی ایک 40 سالہ پینٹ کوٹ میں ملبوس اعجاز سہگل نامی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ بہت حسرت تھی آپ سے ملنے کی۔ برزل کو دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ برزل نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ایسا بھی کیا ہے اس ناچیز میں؟ برزل نے پیون کو چائے کے کپ رکھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ یہ تو آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، خود کو ناچیز کہہ کر۔ اعجاز سہگل نے چائے کا کپ پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ بات کو گھما پھرا کر کرنے کی بجائے سیدھی طرح کلیئر کر دے تو ہم دونوں کا بہت سا قیمتی وقت برباد ہونے سے بچ سکتا ہے۔ دوسرا میں ایک شریف آدمی اس طرح کے الجھے دھاگے نہیں سلجھا سکتا۔ برزل ابراہیم نے 2 ٹوک بات کی جس پر اعجاز سہگل ہنس دیا۔ شریف آدمی؟ بہت خوب۔ برزل ابراہیم نے بمشکل خود پر کنٹرول کیا تھا کیونکہ وہ کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے لوگوں کو اس کو جاننے میں پرکھنے میں دلچسپی ہونے لگے۔ میں نے سر فصیح سے بہت کچھ سن رکھا تھا آپ کے بارے میں۔ وہ شاید اسے چونکانا چاہتا تھا۔ برزل ابراہیم جو اپنے تاثرات کو کنٹرول کرنا جانتا تھا اس لیے حیرت سے بولا۔ کون سر فصیح؟ ارے مجھ سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں سب جانتا ہوں۔ اصل میں سر فصیح مجھے اپنا دوست مانتے ہیں، ورنہ خود سوچو اتنا بڑا راز وہ بھلا مجھے کیوں کر بتاتے۔ وہ ریلیکس انداز میں بولتا مسکرا رہا تھا۔ ویل لگتا ہے آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ کسی اور آدمی کی تلاش میں غلط آدمی کے پاس آ چکے ہیں۔ برزل کے انداز میں کہیں بھی گڑبڑاہٹ نہیں تھی، وہ بہت پرسکون تھا۔ بالکل بھی نہیں، اس آدمی کی تلاش میں نے 7 سال برباد کیے ہیں۔ برزل ابراہیم کی کھوج مجھے کہاں سے کہاں تک لے گئی ہے یہ تم نہیں جانتے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میری کھوج میں کیوں کر تھے؟ موبائل ہاتھ میں لیے کچھ ٹائپ کرتا ہوا مسکرا کر پوچھنے لگا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا آخر کار وہ کون ہے جو 9 گروپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، مگر کوئی اسے نہیں جانتا۔ اعجاز سہگل کے انداز میں کچھ تھا۔ برزل ابراہیم کے تاثرات بدلے تھے۔ 9 گروپ؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ برزل وہ اس کے معصوم بننے پر ہنسا تھا۔ تم بہت تیز ہو برزل، تم بہت دماغ ہے تمہارے پاس اور اس کا استعمال تم اچھے سے کرنا بھی جانتے ہو۔ وہ سراہنے لگا۔ برزل نے سر ہلاتے ہوئے آخری الفاظ ٹائپ کیے اور موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی مسٹر سہگل۔ اعجاز سہگل کی ٹائی پن کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیے وہ پرسکون تھا۔ برزل ابراہیم بس کرو اب، میں تمہیں جان چکا ہوں اور تمہارے لیے سر فصیح کی 9 گروپ کی لسٹ لے کر آیا ہوں۔ آئی تھنک اسے پڑھ کر تم خود کو مزید چھپا نہیں سکو گے۔ اپنی جیب سے ایک چٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ برزل نے تھام کر ایک نظر اس پر ڈالی اور بے تاثر انداز میں بولا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ برزل ابراہیم تھا۔ اعجاز سہگل گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ لگتا ہے آپ اپنا اور میرا وقت ضائع کرنے آئے ہیں۔ اپنا مطلوبہ شخص ڈھونڈنے کے لیے آپ کو 20 کا پیلس ناکافی ہوگا۔ سپاٹ لہجے میں برزل ابراہیم بولتا اسے جانے کا اشارہ کر گیا۔ اعجاز سہگل اپنی ناکامی پر گہری سانس بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد برزل ابراہیم نے اس چٹ کو دوبارہ دیکھا اور مسکرا دیا۔ بے وقوف دشمن، جو چیز مجھے کچھ کنفیوز کر رہی تھی وہ تم نے خود ہی کلیئر کر دی۔ 10 منٹ بعد ہی سلیمان کمرے میں داخل ہوا۔ برزل نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ بھائی آپ کے حکم کے مطابق کام ہو گیا۔ اس کی گاڑی موٹر وے پر چڑھتی ہی بلاسٹ ہو گئی اور وجہ وہی گیس لیک۔ سلیمان کی اطلاع پر پرسکون ہوا۔ بیچارہ اعجاز سہگل۔ یہ کون تھا بھائی؟ سلیمان جاننا چاہتا تھا۔ وہی آدمی جس کے بارے میں سر فصیح نے کہا تھا کہ کوئی میری کھوج میں ہے۔
कोई मेरी हकीकत और 9 ग्रुप का राज जानने की कोशिश में है, और हैरत की बात यह है कि वो पा भी गया। बरज़ल इब्राहिम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तो भाई, उसे मारने से बेहतर था कि उसे पकड़कर सब कुछ पता करवा लेते। मैं थोड़ी सी मालूमात की खातिर कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं करना चाहता था। सुलेमान, वो आदमी किसी के साथ कनेक्टेड था। उसकी टाई पिन पर कैमरा लगा था, मतलब कि हमारी मुलाकात किसी और की नज़रों में भी थी, और मैं उसे कैद करके सबके शकूक पर यकीन की मेहर नहीं लगाना चाहता था। इसलिए तुम्हें कहा था कि उसकी गाड़ी में ही उसकी मौत का सामान तैयार करो, ताकि उसकी कनेक्टमैन को लगे वो खुद मरा है। मतलब कोई है ऐसा जो हमें फॉलो कर रहा है। सुलेमान के कहने पर बरज़ल इब्राहिम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। करने दो सुलेमान, इससे हमारा काम और आसान होगा। सबसे पहले ये पता लगाने होंगे कि एजाज सहगल किसके लिए काम करता था। ये जानना मुश्किल नहीं होगा भाई, सुलेमान ने पुरएतमाद लहजे में यकीन दिलाया। एजाज सहगल जाते हुए एक बहुत अच्छा काम कर गया। बरज़ल मुस्कुरा कर टेबल की तरफ आया और वो चिट हाथ में उठा ली। 9 ग्रुप के नाम है, और इसमें सबसे मज़े की बात कि मिसेस और मिस्टर वकार राणा का नाम नहीं है इसमें। मतलब कि वो इन दोनों को हमारी नज़रों से हटाना चाहता था। हाँ, वो जिस आदमी के साथ भी ताल्लुक़ रखता था, वो इन दोनों को बचाना चाहता था, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी हमें उस आदमी तक पहुँचा सकते हैं। तुम्हारी इत्तला के मुताबिक मिसेस राणा ही दल्ला जाफंदी को मिलने आई थी। मतलब यही बंदी हमारी राहें हमवार करेगी, और ये दोनों मियाँ बीवी ना सिर्फ 9 ग्रुप की बर्बादी की वजह बनेंगे, बल्कि मेरे मकसद में भी कामयाबी दिलवा सकते हैं, जिस मकसद के लिए मैं अब तक जीता आया हूँ। आखिर में उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ गई थी। सुलेमान, जो उनकी वजह अच्छी तरह जानता था, लब भीज गया। इंशाअल्लाह भाई, हम बहुत करीब आ चुके हैं उनके, और कामयाबी हमें ही मिलेगी। इंशाअल्लाह सुलेमान। वो उस दुख की कैफियत से जल्द निकल आया था। सबसे पहले मैं मिस्टर और मिसेस वकार अना तक रसाई हासिल करूँगा, और तुम मिसेस राणा के पूरे मुल्क में जितने भी दारुल अमान हैं उनकी लिस्ट और तमाम सिक्योरिटी बेज को अंडरलाइन कर लोगे। वो तो हो जाएगा, मगर वो औरतों की जायपना है, हम किस तरह अंदर दाखिल होंगे? हैदर दाखिल होगा। बरज़ल इब्राहिम सुकून से बोलता उसे हैरान कर गया था। वो भी लड़का है, किस तरह औरतों और लड़कियों के बीच? लड़का है, मगर उसे दूसरी मखलूक बनाने में सिर्फ दुपट्टा और एक लिपस्टिक की ज़रूरत होगी। बरज़ल इब्राहिम ने मुस्कुराहट रोकी थी, और सुलेमान हैरत ज़दा हंस रहा था। हैदर नहीं मानेगा, बल्कि पूरे घर में डांस करेगा, और हम उसी डांस का फ़ायदा उठा लेंगे। बरज़ल इब्राहिम की शरारती मुस्कुराहट सुलेमान को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।